نہایت وجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علماء اہل سنت اور عظیم عوام اہل سنت اور مہمان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذران دید و سلام۔ خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہماری پر بہت بڑا احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، آج کی یہ خوبصورت محفل اور یہ مجلس جو سجائی گئی ہے، جو کافی دیر سے شروع ہے، یہ ایک سیدزادی کی یاد میں ہے۔ ہمارے محترم سید محمد خان شاہ صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی یاد میں ہے، ان کی وصال کی مناسبت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ باری تعالیٰ گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، اہل محلہ کی، سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اللہ تعالیٰ سے ذاتی کے درجات بلند فرمائے۔ حضرات محترم، اس مجلس میں ہم جتنے بھی حاضر ہیں اور شریک ہیں، سب کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سیدزادی کی بخشش فرمائے اور درجے میں بلند فرمائے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو جب اس مجلس میں نے کہنا ہے نا سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ کیا؟ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ آپ سبحان اللہ نہیں کہتے، میں نے ان کو نہیں کہا، میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے کیا کہا، یہ سارے بولے تھے، کیا کہا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ میں اس لیے نہیں کہلوا رہا کہ میرا خطاب چمک جائے گا، ہم گھر سے یہ نیت کر کے نہیں آئے تو نہ کبھی نکلے ہیں، ہمیں دنیا کے پروٹوکول کی ضرورت نہیں، وہ پتہ نہیں کون ہے جو اس پروٹوکول کے لالچی اور تمہ پرست ہے، ہم تو اس چیز کے لالچی ہیں، تمہ پرست ہیں، دل میں تمنا بھی ہے، تڑپ بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ باری تعالیٰ تیری بھی نظر ہو جائے اور تیرے محبوب علیہ السلام کی نظر ہو جائے۔ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جس طرح امام غزالی میرا آپ کا قول ہے نا کہ بستر اور خاک میں سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے، کیا؟ بستر اور خاک میں سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے، اور مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہے۔ امیری جو ہے نا یہ گاڑیوں میں نہیں ہے، کیا؟ جملے پہ غور کرنا آپ نے کہ یہ امیری گاڑیوں میں نہیں ہے، امیری لباسوں میں نہیں ہے، امیری یہ بنگلے اور کوٹھیوں میں نہیں ہے، کاروبار میں نہیں ہے، پیسے میں نہیں ہے، پروٹوکولوں میں نہیں ہے، وزارتوں میں نہیں ہے، اسمبلی بیٹھنے والوں کے لیے یہ امیری نہیں ہے۔ امیری تو کمال کرنے کی یہ ہے تو غریب تر کیوں نہ ہو پر تیری پیشانی اس کی بارگاہ میں چکتی رہے۔ اور میں اکثر جملہ دے دیتا ہوں پیغام کے طور پر، کیونکہ جو میرے منہ سے نکل رہا ہے نا، مفتی صاحب نے بیان کیا وہ ہیرے تھے، کیا تھے؟ ان کو ہیرے سمجھا کرو، یہ ہیرے ہیں، اور ان ہیروں کی قیمت کا پتہ چلے گا مرنے کے بعد، ابھی تو قدر ہی نہیں ہو رہی۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم، اب سب نے کہنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ لیا ہے؟ کیا کہا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سارا ثواب سیدزادی کو پہنچ رہا، جو میں کہہ رہا ہوں، جو تم سن رہے ہو، جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ سارا دعا تو بعد میں ہوگی نا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ خود بخود
सवाब पहुंच रहा इंशाअल्लाह, क्योंकि नीयतुल मोमिन खैर मिन अमली, हमारी नीयत में फतूर नहीं है, दावा नहीं है, दावा नहीं है, पर अल्लाह ताला रियाकारी, तकब्बर, दिखलावे, ये शोबाजी, नमूदन बस से बचाए। हम दीनदार भी रगड़े गए हैं मोहतरम, ये बात नहीं है, इसमें दीनदार भी रगड़े गए हैं। कारी भी कहते प्रोटोकॉल चाहिए, नात खां तक के प्रोटोकॉल चाहिए, फ्लैक्सों की जरूरत, नारों की जनाब सूरत में, इस्तकबाल की, वो सारे प्रोटोकॉल हैं। दीनदार मारे गए इस चीज में, और मैं हाथ जोड़ कह रहा हूं इन प्रोटोकॉलों को छोड़ दो, इन प्रोटोकॉलों के पीछे लगकर नाकाम हो जाएंगे। सबसे बड़ा प्रोटोकॉल ये है, कहते बायजीद बस्तामी अलैहिस्सलाम कभी बात कर रहे थे शाह साहब, बात ये नहीं है, बायजीद बस्तामी अलैहिस्सलाम जब कब्र में गए ना, अब उनसे पूछा जा रहा है क्या, वो कह रहे हैं कि तेरा रब कौन है, वो कहते हैं कि सारी जिंदगी मैंने लोगों को यही बताया, रब एक है, रब एक है, रब एक है। अगर आज ही मैंने ही कहना रब एक है, फिर सरूर तो ना रहा, फिर लुत्फ तो ना रहा। अगर उधर भी मैं सारी जिंदगी मेरी रीश सफेद हो गई, दाढ़ी सफेद हो गई, लोगों को बताते हुए, लोगों को आगाह करते हुए, लोगों को खबरदार करते हुए, लोगों को तबलीग करते हुए, अल्लाह एक का है, अल्लाह एक का है, अल्लाह एक वादुला शरीक है, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो एक का है। मैं छोटी उम्र से लेकर सफ़ेद दाढ़ी तक, मौत तक लोगों को यही बताता रहा कि अल्लाह ताला एक है। अरे फरिश्तों मेरी बात पे गौर करें, कोई जुमला मेरे मुंह से निकल रहा, फरमाया अगर आज भी मैंने ही कहना है कि रब, तो फिर लुत्फ ना है, फिर सरूर तो ना है, फिर बोलिए, फिर सरूर तो, अब थक तो नहीं गए, नहीं गर्मी ज्यादा है ना, नहीं ये मैं नहीं कह रहा बोलूं, लेकिन ये इल्म बैठी हैं, ये हाथ खड़े करवाने, सुभान अल्लाह करवाना, जनाब आप पता क्या करवा, इसके बारे में मैंने अभी नहीं पढ़ा, पता मुफ्ती साहब ने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ा। हाँ मैंने ये पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, तो दौरानी गुफ्तगू वो इस्तिलाही, वो तरबीती, वो फ़िक्री, वो रूहानी हैं। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमाते तो दौरान गुफ्तगू वक्फे के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ये पूछते रहते, ऐ मेरे गुलामों बोलिए मैंने क्या कहा। ये कहना मेरे आका अलैहिस्सलाम की अदा है, और आगे से जवाब देना मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों की अदा। तो अगर दोनों की अदा को अदा करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे नाम अमाल में भी फौरन 100 शहीदों का सवाब लिखा जाएगा। तो जब हमें 100 शहीदों का सवाब मिलेगा तो सबका सवाब इकट्ठा होकर जब शहीजादी को पहुंचेगा तो दर्जे तो बुलंद होंगे नहीं। बरन में एक बात कर रहा था, तो जो तलब है फरमाएगा अगर मैं नहीं कहना है अल्लाह ताला एक है, तो फरिश्ते कहने लगे फिर, फरमाया लुत्फ तो ये कि आज रब की तरफ से आवाज है, क्या रब की तरफ से, रब की तरफ से आवाज आए ये बंदा, अभी ये जुमला निकला नहीं है तो आपने फरमाया फरिश्तों आ जाओ ये बंदा मेरा है। असल में कमा और इनका जुमला सुन लें। हाँ मैं वो बात करने लगा था कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा हैदर करार बाबे मदीनतुल इल्म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो पता क्या फरमाती है, फरमाती ये सारी वो हीरे की बात हो रही थी ना, इन हीरों की कदर होगी जाने के बाद, बेशक इन हीरों की कदर होगी जाने के बाद। पूरी कायनात में आप पता क्या फरमाते हैं, ये जुमला आपके दिल की तख्त में लिखने वाला है। फरमाया ये सारी कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं आला से आला, आला से आला, आला जितनी भी चीज़ें हैं हर एक की कदर जिंदगी में सिर्फ 2 बार हुई। कितनी बार? 2 बार। तीसरा लफ्ज नहीं आया, होता ना 3 बार 4 बार 5 बार, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने इनका कौल 2 बार का पढ़ा। तो लोगों ने पूछा प्यारे अली या अमीरुल मोमिनीन, आगे क्या कहना है, तो प्रैक्टिस करो यार, हमारे सुन्नी अंदर की कमी रहेगी, हम खैरों पर इतराज करते हैं, वो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते जी, वो ये नहीं पढ़ते, पढ़े या ना पढ़े, नेदी ना पढ़े, तो हमारे हाल क्या होता है, हमारा ये था या रसूल अल्लाह ने ये कहा जी, वो आगे दुरूद शरीफ को नहीं पढ़ते, नहीं आगे दुरूद शरीफ को। अगली बात को छोड़, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम आए पहले दुरूद और सलाम पढ़ो, फिर अगली बात करो, फिर सरूर आएगा, फिर लुत्फ आएगा। तो सहाबा के नाम ये अधूरा लेते जा रहे हैं। मुझे अपनी बारगाह में अबू बकर सिद्दीक है जो ने ये कहा अल्लाह के बंदे क्या हो गया, पहले हम अपने आप को देखें। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की किसी प्यारे सहाबी का नाम आए तो फौरन कहो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, किसी अल्लाह वाले का नाम आ जाए रहमतुल्लाहि ताला। अब ये जब बातें आदमी करता है ना, मामूल बनाता है, अपनी ज़िंदगी की रूटीन बनाता है, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है, तो पता है इसका फ़ायदा क्या होता है, फिर उनकी दिल में मोहब्बत पैदा होती है, प्यार पैदा होता है,
लगन पैदा होती है, इश्क पैदा होता है, ताल्लुक, निस्बत, इरादत, रिश्ता मजबूत होता है। तो जब इनसे रिश्ता मजबूत हो जाए तो फिर मेरा आका अलैहिस्सलाम ने ज़ुबान नबुव्वत से एक ही खूबसूरत सरद और एक खूबसूरत अपनी तरफ से क्या डिग्री दे दी है कि जिधर ये जाएंगे उधर तुम भी जाओ। तो हमने तो फैसला किया हुआ है, आपने भी किया है। हमने तो फैसला किया है कि हमने उनके साथ ना मोहब्बत करनी है, ना क़यामत उनके साथ उठना जो उल्टे लटकाए जाएं, अल्लाह ताला के दरबार में मुजरम करार दिए जाएं। हमने तो फैसला किया हुआ है और इसी नगर पे चल रहे कोशिश है हमारी। अल्लाह ताला शैतान जालिम बदबख्त के हमले से बचाए, जिंदगी की आखिरी सांस तक हमने फैसला कर लिया हुआ है, मुसम्मम इरादा तल फैसला है। हमारा ताल्लुक, हमारी निस्बत, हमारी इरादत, हमारी रिश्तेदारी, हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार, हमारी इत्तबा का ताल्लुक उनके साथ हमने जोड़ लिया है, जिनको क़यामत का रब फरमाएगा आज तुम्हारा हिसाबो किताब नहीं है, जन्नत के दरवाजे खुले हैं, बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में इनके साथ रिश्ते जोड़े, तलाश करो। तो जो मैं लफ्ज़ बोला तलाश करो, तुम्हें सबको पता है, नहीं पता? वो ये पता है ना सब, तो हम इनके पीछे क्यों लगे? बहरहाल मैं जुमला कहने लगा था, कितनी बार हुआ है हर चीज़ की कदर, कितनी बार हुई है? 2 बार। लोगों ने पूछा प्यारी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो कब? तो तशरीह बयान नहीं करने पर जुमला बोल रहा है, क्योंकि बाबे मदीनतुल इल्म है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो फरमाते हैं कि वैसे मैं जब कहता हूँ ना बाबे मदीनतुल इल्म तो मुझे सुरूर आता है, बड़ा शहर के दरबार। बहरहाल आप फरमाते, पूछा लोगों ने कब? आपने फरमाया आने से पहले, जाने के बाद। बस आने से याद रहेगा, आने से सेहत की कदर होगी, जाने के बाद जिंदगी की कदर होगी, जाने के बाद। तैयारी है। अब मैं बाजी के बस्तान में कौल आपको उनका भी देना चाहता हूँ, फिर आगवाजी की 2 बातें और आपसे करनी है, बातें तो आप सुनते रहते हैं। आप फरमाती हैं कि मैंने 30 साल, कितने? 30 साल मुफ्ती साहब ने बयान किया ना, इजाज़त लेकर रब की तलाश में निकले। तो हज़रत दाता गनी बख्श अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब के मौजूद में ये लिखा है कि आप 30 साल जंगलों में रब की तलाश में रहे। कितने साल? हमने कितने साल लगाए रब की तलाश में? चारों तरफ पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, मस्तों में AC लगे हुए हैं, तरीन बिछे हुए हैं, गीजर लगे हुए हैं, जनाब सहूलियात हैं, फिर हम नमाज पढ़ के फ़ख्र करके हम नमाज पढ़ रब पे एहसान कर रहे हैं। ये इबादत है। थोड़ा सा जनाब लाइट चली जाए, पसीना आ जाए, कारी साहब 5 मिनट पहले जमात करवा दो, और मौसम खराब हो जाए, मौलाना साहब जल्दी जमात करवा दो। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मौसम में तब्दीली आती तो आका अलैहिस्सलाम मेरे साथ में गुफ्तगू होते, मोहब्बत की, प्यार की बातें सुनने वाली है। प्यार की जो ही मौसम बदलता तो मेरा आका फौरन घर से निकल कर मस्जिद में चले जाते, और हम मस्जिद में बैठे घरों को निकलते हैं। कितना फर्क है। और हमने हर चीज के अंदर तो बदल कर दिया। बादल आ रही है, अंधेरी आ रही है, तेज हवा चल रही है, घर को छोड़ते और कहाँ जाते? ये पैगाम है आपके लिए। आज सैयदादी के इस प्रोग्राम पर ये पैगाम है। मस्जिद को जाते और हमारा हाल है कि हम जल्दी घर में जाते हैं। अगर मौत आ गई उधर, घर में तो कुछ भी नहीं है। मौत आ जाए अल्लाह के घर में तो कमाल नहीं। मैं एक बात कर रहा था कि आप फरमाते हैं कि मैंने कितने साल गुजारे? कहाँ? जंगल में, बिस्तर और खाक पे सोने वालों का खाक। ये बात हो रही थी ना, खाक एक तो मरने के बाद जगह भी, तो फिर अमीरी किस्में। कोई हाथ खड़ा करके बता दे अमीरी किस्में। हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते। मैं एक जुमला दरमियान में एक और देना चाहता हूँ, ज़ुबान नबूवत का बड़ा प्यारा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा आका में आप सारे बैठे हो, अगर मैं यहाँ पर एक सवाल करूँ कि अमीर कौन है, तो जिसके पल्ले कुछ नहीं उसको अमीर कहेगा? नहीं, एक मैं दुनिया की तकाज़ा असूल बता रहा हूँ ना, जो हमारा एक निज़ाम चल रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पर सवाल करूँ कि अमीर कौन है जिसका ज़ाती मकाम नहीं है, वो कारोबार नहीं है, पैसा नहीं मिलता है, कभी खाने को कभी नहीं मिलता, उसको कोई अमीर कहेगा?
امیر اس کو کہتے اس کے بعد دولت ہے، مکانات ہیں، جناب گاڑیاں ہیں. آقا علیہ السلام نے یہی سوال کیا اپنے غلاموں پر، محمد یونیورسٹی کے طلباء پر. وہ طلباء بھی کمال تھے، وہ استاد بھی کمال تھے. شاگردوں کو استاد پر فخر تھا، استاد کو شاگردوں پر فخر تھا. تھا کہ نہیں؟ اور ہم ایک بات کر رہے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر کون ہے؟ تو شاگردوں نے عرض کیا یا رسول اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ نہیں آگے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہائے ہائے، امیر تو وہ جس کے پاس دولت پڑی ہے. اب آقا علیہ السلام نے جو زبان نبوت سے جو گارنٹی دی، یہ امیر ہے کہ پیسے والا امیر ہے. اب آپ کا فیصلہ ہے. جو زبان نبوت سے یہ سند نکل رہی ہے، یہ ڈگری، یہ امیر ہے کہ یا پیسے والا امیر ہے؟ بولو. نہیں آدھا گھنٹہ آپ سوچ لو، فیصلہ کر لو آدھا گھنٹہ. میرے نزدیک تو جو زبان نبوت سے گارنٹی نکلی یہی امیر ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا امیر کون ہے؟ جواب تو نہیں دینا تھا جو ہم نے دینا. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، والذی نفس بیدہ، قسم اٹھا کے فرمایا. قسم میرا آقا علیہ السلام کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا تو فرما دینا ہی کافی ہے، اس کا فرما دینا بھی کافی ہے. لیکن اس نے بھی اپنے کلام میں قسم پر قسم، قسم پر قسم. لیکن قسم وہاں اٹھائی جاتی ہے جہاں کوئی خاص بات ہو، جو قابل توجہ بات ہو، جو بڑی ضروری بات ہو، جو اعلیٰ اور عظیم اور کمال بات ہو. وگرنہ رب کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کے محبوب علیہ السلام کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے. ہم بھی ایک بات بول رہے ہو نا کہ خطاب کر رہے ہوں یا ویسے گفتگو کر رہے ہو، یہ کہتے ہیں خدا کی سب کی قسم، اللہ کی قسم. تو سننے والے تو پہلے بھی متوجہ ہوتے ہیں نا. تو جب گفتگو کرنے والا قسم اٹھائے گا نا تو سننے والوں کے اندر مزید حرکت پیدا ہو جائے گی، جس کی توجہ نہیں ہوگی، چکنی ہو جائے گی. اس طرح جو قسم اٹھائی ہے نا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ قسم کے بعد آنے والی جو بات ہے نا وہ کوئی خاص نہ ہوتی تو کبھی قسم اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی. پھر آقا علیہ السلام قسم اٹھا کے فرمایا تو میں پتا میری امت میں سے امیر کون ہے؟ اور کہا پھر کون ہے؟ فرمایا جس کے سینے میں قرآن ہے. جس کے سینے میں قرآن ہے. فقط آپ سے قرآن کے لیے تجھے پھر حافظ بھی ہو، پھر قاری بھی ہو، پھر عالم بھی ہو، قرآن و سنت کا علم اس کے سینے میں ہو. میں کہتا ہوں علماء ختم کر دو لوگوں کے پروٹوکولوں سے. میرے امام صاحب فرماتے ہیں جن کا میں مقلد ہوں، وہ فرماتے ہیں اگر کسی اہل علم کو کسی دنیا دار کے دروازے پہ جاتے دیکھو اس سے دین نہیں دینا. ہم دنیا داروں کے دروازے پہ کیوں جائیں؟ ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم لوگ کہتے تھے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کے گھر میں آگ نہیں جلتی، فاقہ ہے، کنگھی ہے، گھر میں چولہا نہیں جلتا. لوگوں کو کیا پتا تھا کہ یہ امام عالی مقام کے سبزادے ہیں، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آیا ہے، یہ لٹانے والے ہیں. خدا کی قسم جب آپ کا وصال شریف ہوا، جب آپ کا وصال شریف ہوا، انتقال دنیا سے گئے، پردہ پائے، ظاہری پردہ پایا. لوگ روئے تو بڑے لوگ روئے، لیکن 300 گھرانے اس طرح روئے کہ ان کے رونے کو دیکھ کر لوگوں کا رونا بند ہو. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کچھ بندے ایسے رو رہے تھے جس کو ہم کہتے ہیں دردناک رونا. اس کے رونے کا انداز عجیب ہوتا ہے، اور بس اگر ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے رونے کو دیکھ کر دوسرے کو بھی رونا آ جاتا ہے. تو 300 گھرانے روئے. تو لوگوں نے پوچھا یا وہ رو تو بھی رہے ہیں ان کے وصال پر، ان کی جدائی پر، لیکن آپ کا رونا عجیب ہے. 301 گھرانے میں 5 آدمی بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں، 50 بھی ہو سکتے ہیں. 300 گھرانے جو میں نے پڑھے ہیں. کتنے؟ 300 گھرانے. جب لوگوں نے پوچھا تمہارا رونا عجیب ہے تو 300 گھرانے بول اٹھے. لوگ کہتے تھے کہ امام صاحب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، سید زادے کے گھر میں فاقہ ہے، تو فاقے کو دیکھتا ہے. اگر آج مجھے تو دے فلاں سید کی کرامت بیان کرو، فلاں سید کے فضائل بیان کرو، میں کہتا ہوں اس سے بڑے فضائل، اس سے بڑے مناقب، اس سے بڑی عزت، اس سے بڑا وقار تو مان کیا نامہ کیا جہنم میں سید کا اس سے بڑا مقام کیا ہے کہ وہ سید ہے. وہ ہے ہی سید. کسی خون میں جلوگوں میں خون مصطفیٰ علیہ السلام گردش کر رہا ہے.
تو 300 گھرانوں سے پوچھا تو تم کیوں اتنا عجیب رو رہے ہو؟ کہنے لگے جی 300 گھرانوں کا مکمل خرچہ امام صاحب نے اٹھایا ہوا تھا۔ 300 گھرانوں کا خرچہ مکمل سارا کا سارا امام صاحب اٹھایا ہوا تھا، اور جب تختے پہ لٹایا گیا تو کمر پہ نشان ہی نشان، نشان ہی نشان۔ آپ ماشاءاللہ میں بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہیں اور آپ کا مطالعہ ہوگا، پڑھا ہوگا۔ جب پوچھا گیا کہ رابطہ قائم کرو گھر والوں سے، پردہ دار خواتین سے پوچھا جائے کہ یہ نشان کی چیز کی ہے، جس طرح کچھ زخم ہوتے ہیں، تو جواب یہ ملا کہ لوگ سو جاتے تھے، یہ تربیت آئے، یہ سخاوت ہے اس گھر کی، خدا کی قسم۔ اگر کوئی بات یہ نہیں ہے، ایک سید اس کے پاس گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، لوگ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، سلام لینا مشکل ہے، اس کے مقابلے میں ایک اور سید ہے اور بالکل خالص سید ہے، وہی سید والا مقام ہے، لیکن کپڑے تھوڑے سے بسیدہ پرانے ہیں، گاڑی نہیں ہے، ادھر لپکتا ہی کوئی۔ ہمارے فیصلے بھی تو کمال ہے نا، ہمارے فیصلے بھی کمال ہیں، وہ بھی سید ہے، وہ بھی سید ہے۔ یہ نظام دنیا ہے، یہ خالق کائنات نظام چلا رکھا ہے، کسی کی چیز کو دیکھ کر کبھی دل میں خواہش نہ پیدا کیا کرو، یہ بھی ہو وہ بھی ہو۔ ہم رب کی تقسیم میں اعتراض کریں، تو کسی کی چیز کو دیکھ کر اگر تو حسد پیدا کرے، تقسیم کرنے والا تو رب ہے، تو رب کی تقسیم میں اعتراض کیوں کر رہا ہے، کیوں تنقید کر رہا ہے؟ اس کا بھی وہی رب ہے، تیرا بھی وہی رب ہے، لا یخلو فعل الحکیم ہے، یعنی حکمت اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ تمہیں جہاں بھی رکھتا ہے اس نے بہتر رکھا ہے۔ اور میرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمال کر دیا، فرمایا جو اس کی تقسیم پہ راضی ہو جائے وہ ادھر بھی غنی ہے، وہ ادھر بھی غنی ہے۔ اس کی تقسیم پہ یہ آج سے یہ ہیلا لے کے جائیں کہ اپنے دامنوں میں رکھے، کسی کی چیز کو دے کر ہم نے آئے نہیں کرنی، دل میں حسد نہیں پیدا کرنا، لیکن ہم جب بھی اپنے ایمان کو دیکھیں کہ ہمیں اپنے ایمان دیا ہے، کسی غیر مسلم کے گھر میں نہیں پیدا کیا، تو ہم فوراً کہیں الحمدللہ الحمدللہ، اے باری تعالیٰ تو نے کسی غیر مسلم کے گھر میں نہیں پیدا کیا۔ جو میں نے باتیں کہی آپ کو یاد ہوگی، ہمارے پاس ایک حدیث کوٹ کرنی بڑی محبت میں، اس کے بعد انشاء اللہ زیادہ چاہتا ہوں۔ حضرت با یزید بسطامی علیہ رحمہ کتنے سال رہے جنگل میں؟ 30 سال۔ میں ادھر ہی ہوں، 30 سال۔ وہ تو درمیان میں 2-4 باتیں ویسے سوری برکت کی آگئی۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ 30 سال کس کی تلاش میں؟ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں رہے۔ کتنے سال؟ آپ فرماتے ہیں کہ 30 سال میں سب سے مشکل ترین میں نے صرف ایک ہی چیز پائی ہے، صرف ایک، صرف ایک۔ لوگوں نے پوچھا جی کیا؟ 3 حرف ہیں، علم، بولو، علم پر عمل۔ سب سے مشکل ترین 30 سال میں نے جنگل میں ایک چیز پائی ہے کہ علم پر عمل کرنا بہت ہی مشکل، نہیں مشکل، اگر نہیں مشکل تو جب الٹے ہاتھ سے تو پانی پیے گا نا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ الٹے ہاتھ سے پانی پینا نبی کی سنت ہے یا مخالفت ہے۔ میں لمبی چوڑی باتیں نہیں کر رہا، بس ایک ہی بات بڑی بات، جب تمہیں کہیں جگہ کھڑے کے کھانا ہے نا، ہم مولوی نہیں احتیاط کرتے، منہ میں ٹافی جناب مولوی کھاتا جا رہا ہے، اوپر دستار رکھی جناب پھیڑی کھا رہا ہوتا ہے، تنگی ہوتی خدا کی قسم کے لوگوں کو ہم کیا بتا رہے ہیں، کیا لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، ہمارا خود عمل نہ رہا، لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا محترم؟ عمل کرنا لوگوں کا بعد کی بات ہے، لیکن ہم تو کوشش کریں کہ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی اتباع تو کر لیں۔ سب سے مشکل علم اور بہت مشکل، نہیں تو زندگی میں آپ کو تجربہ ہو جائے گا، تجربہ ہو جائے گا۔ 4 بجے دعا ہونی تھی، تو یہ میں کہا میں 5:45 کے قریب ٹائم آ رہا، صحیح زیادہ نے یہ کہا تھا کہ 4 بجے دعا ہے، 4 بجے دعا ہے، پھر ایک شیڈول بنایا ہوتا ہے نا 4 بجے کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام بنانا ہے،
اس لیے پھر میں نے بھی بڑے اس درمیان میں تمہیدی گفتگو میں 2-4 باتیں تک پہنچا دی ہیں. بس ایک حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں. محبت میں، پیار میں، لگن میں، یہ ایک میرا ذوق ہے، میری ایک لگن ہے کہ جب میں یہ حدیث بیان کروں گا نا تو بس مجھے لطف اس سے جائے گا کہ گنبد خضرا کے مکی خوش ہو جائے گی الحمدللہ. اور یہ خوبصورت حدیث پاک ہے اور توجہ طلب ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے راوی ہیں جی امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اس کے راوی ہیں. وہ اس کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کسی کو کسی بڑے کے کھانے کی دعوت مل جائے نا، بامے والا اماں ہیں تو بامے جناب نعت خواں ہیں تو بامے کاری ہے، بڑا خوش ہو رہا جناب. میں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا، میں دین داروں کی بات کر رہا ہوں. اسی اپنی بات کر رہے ہیں، اسی ناراض نہیں ہونا، اسی اپنی گلا کر رہے سرکار، اسی لوگوں گلا کے کریں، اسی مرے جب پہ ہیں سیدھی گل ہے. ایسا لوگ مگر مگر چنگا سا دین حاصل کیتا جا. امام شافعی نے فرماتا ہے کہ دین تیرا خود کفیل ہے. اس کا نام مجھے 30-31 سالوں کے تقریریں کرتے ہیں. یہ کا نام کہنے کے تو منظر ہی کچھ نہیں تھا، وہ آج سے نہیں آ رہا. اور میں اس دور میں خطاب کیا جب کوئی اس طرح خطیب نہ دیکھیے خطیب ہے ہی نہیں. لیکن آخر کار ضمیر یہی جو جوڑتا ہے کہ جو بیان کیا اس پر ہمارا عمل کتنا ہے. یہ نعت خواہ نے کئی مرتبہ کہا ہوگا لوگوں کو، انہوں نے بھی کہا ہوگا، نہیں بھی کہا ہوگا. بارہ علماء کرام بھی کہتے ہیں قبر میں سرکار نے آنا ہے، قبر میں سرکار نے آنا ہے. نہیں کہتے؟ میں تو کئی مرتبہ سنا قبر میں سرکار نے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صرف آپ یہ بتا دیں کہ ہم قبر میں جب جائیں گے تو آقا علیہ السلام کو چہرہ کیا دکھائے گا، کس منہ سے جائیں گے، کیا لے کے جائیں گے، کیا تیاری کی ہے. بس یہ آپ کے لیے پیغام ہے. حدیث پاک سن لیں کہ لوگوں کو کارڈ مل جائے نا دعوت کا کسی بڑے کا تو وہ پورے محلے کو دکھاتا ہے پورے. اب یہ بات جو میں کہنے لگا یہ بڑی قابل توجہ ہے، اب تم کو اس پہ غور کرو یا نہ کرو. کارڈ مل جائے نا دعوت کا تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے جو دیکھو جی فلاں کا جناب مجھے کارڈ مل گیا جی دعوت کا، بڑا خوش ہو رہا ہے جی، بڑی پیاری دعوت ملی ہے جی، فلاں ہوٹل کی دعوت ملی ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے دعوت کا ذکر کیا ہے، بڑی کمال دعوت کا. سنیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کثیر کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. میری عادت نہیں ہے کہ میں فلاں حدیثوں کا نام لیتا جاؤں، فلاں حدیث فلاں حدیث فلاں حدیث. الحمدللہ کتابیں موجود ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی فرماتی رضی اللہ تعالیٰ، میرے آقا نے فرمایا آنا وانتا وفاطمہ والحسن والحسین مجتمعون یوم القیامہ. مجتمعون یوم القیامہ، ہم پانچوں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پہ جمع ہوں گے. ایک ہی جگہ پہ کون؟ 5 تن. جس طرح سے مجاہد صاحب فرما رہے تھے کہ ہم سارے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں اور ہم 5 تن کو بھی مانتے ہیں. تو یہ مسلک کے اہل سنت پہ رب کا کرم ہے، یہ سب کو اس کا بڑا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہم سب کو سلام کرتے ہیں. تو کسی کا مخالف ہو، کسی کا مخالف ہو، کسی کا، لیکن الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی استدعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں زندہ بھی انہی پہ رکھ اور موت بھی آئے تو انہی پہ آئے، کہ سب کی محبت ہمارے دامن میں. کس صورت میں؟ اتباع کی صورت میں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی صورت میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجتمعون یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پہ ہوں گے. تو اب آقا علیہ السلام نے نبوت کی سوچا کہ میرے جب امتی یہ میرے الفاظ سنیں گے تو دل میں خواہش تو پیدا ہو ہی سکتی ہے، دل میں تمنا تو پیدا ہو ہی سکتی ہے کہ اگر قیامت کے دن اگر ہمیں بھی قریب جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے، کمال بات ہے. تو آقا علیہ السلام نے کمال کر دیا. میرا آقا علیہ السلام اس وقت فرما دیا کہ من احبنا، جو ہم سے پیار کرے گا وہ بھی قیامت کو ہمارے قریب ہوگا، وہ بھی ہمارے قریب ہوگا. آج کسی کے تعلقات کسی بڑے سے ہو جائے گا، اس سے کوئی کرتوت ہو جائے تو اٹھانے والے بھی FIR نہیں کرتے. مرنا انہوں نے معطل ہونا ہے، تعلق بڑا اونچا ہے. تو قیامت کو تو FIR کاٹنی خالق کائنات نے، انہوں نے کاٹ کی اور کاٹنی نہیں.
تو جب ہم الحمدللہ اتباع کی صورت میں آقا کے گھر والوں سے محبت کریں گے، آقا کے خاندان سے محبت کریں گے اتباع کی صورت میں، تو پھر آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہے من احبنا، اگر تو محبت کرے ہم سے تو گارنٹی اور ضمانت ہے کہ تو قیامت کے دن ہمارے قریب ہوگا، ہمارے قریب ہوگا۔ تو جو آقا علیہ السلام کے قریب ہوگا، میرا آقا گھر والوں کے قریب ہوگا، تو پھر وہ قریب ہی ہوگا، اور وہ قربت ہی الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑی دولت بھی ہے، سعادت بھی بہت بڑی۔ اب اتنی بات کرنے کے بعد آگے فقط 2 جملے ہیں اور بڑے خاص ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بیٹھے گا بھی ہمارے قریب، اور پھر فقط بیٹھے گا، وہ کہتے ہیں نا اگر ہمارے پاس آئے گا نا تو محترم ہم آپ کو نا خالی نہیں جانے دیں، پنجابی کہتے ہیں کہ بھوکا نہیں رہنے دیں گے، یا تیرے کچھ کھلائیں گے بھی، کچھ پلائیں گے بھی، تیری دعوت بھی کریں گے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا کہ من احبنا، تو پھر آقا علیہ السلام نے ایک جملہ اور بڑا پیارا فرما دیا، فرمایا وہاں دسترخوان، ابھی جنت کے نظارے بعد کی بات ہے، جنت کے نظارے بعد کی بات ہے، وہاں دسترخوان پنج تن بچھے گا، دسترخوان نبوت بچھے گا، دسترخوان اہل بیت بچھے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَنَأْكُلُ وَنَشْرَبُ، تمہارا کھانا بھی ہمارے ساتھ ہوگا، تمہارا پینا بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ چھوڑیے لوگوں کی دعوت، لوگ مار کے لوگوں کی دعوتوں کے اندر، ہماری نظر اسی دعوت میں۔ الحمدللہ اللہ کا کروڑ ارب خرب اعتبار شکر ہے کہ جب قرآن پڑھاتے ہیں تب بھی شکر ادا کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں جب پڑھتے ہیں تب بھی شکر ادا کرتے ہیں، چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تب بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ جب حلال حرام کی تمیز کا فرق رب یعنی ہمارے پر کرم فرماتا ہے، تو جب والدین کا، بڑوں کا، چھوٹوں کی محبت، بڑوں کا ادب، استادوں کا ادب، جب یہ چیزیں سامنے دامن میں آتی ہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ باری تعالیٰ کتنی دولت دے رہا۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھیں گے بھی ہمارے قریب، کھائیں گے بھی ہمارے ساتھ، پیئیں گے بھی، تو دنیا تو وہاں پھنسی ہو، اور دنیا تو حساب و کتاب میں پھنسی ہو، وہاں کا دن ہی بڑا عجیب ہوگا، تو کمال نہیں ہے۔ پھر اگلی بات توجہ طلب ہے، اور پوری حدیث کا نچوڑ کمال نچوڑ ہے۔ دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ اتباع کی صورت محبت کا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ، سارے پڑھو، حتیٰ یفرقا بین العباد۔ میرا آقا علیہ السلام نے خوبصورت سند دی، خوبصورت تحفہ دیا، کمال فرمایا بیٹھیں گے بھی ہمارے ساتھ، کھائیں گے بھی ہمارے ساتھ، پیئیں گے بھی ہمارے ساتھ۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا حتیٰ یفرق بین العباد، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، لیکن قربان جائیں ادھر بیٹھنے والوں کا بھی حساب نہیں ہوگا، پھر کدھر یہ جائیں گے ادھر یہ جائیں گے۔